ایک بہن کسی پہ لعنت کرنے کے تعلق سے سوال کرتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ لعنت کی جا رہی ہے وہ خیر سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور لعنت دو طرح ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ عمومی طور پہ کافروں پہ اور فاسقوں اور فاجروں پہ اور گناہ کرنے والوں پہ لعنت کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پہ، اللہ کی لعنت ہو سکھوں پہ، اللہ کی لعنت ہو ہندوؤں پہ، یا آپ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو فاسقوں پہ، اللہ کی لعنت ہو فاجروں پہ، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والوں پہ، اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پہ، اللہ کی لعنت ہو سود لینے والوں پہ۔ تو اس انداز سے لعنت کرنا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ لعنت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کا نام لے کر اس پہ لعنت کریں۔ اب جس پہ آپ لعنت کریں گے یا تو وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا لیکن فاسق و فاجر ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پہ لعنت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، یا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لعنت کا حقدار ہے، یا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ وہ کفر پہ فوت ہوا ہے، جیسے ابو لہب تھے، ابو جہل تھے، یا آپ کو پکا یقین ہے کہ کفر پہ فوت ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پکا یقین نہیں ہے کہ وہ کفر پہ فوت ہوا ہے یا وہ ابھی تک زندہ ہے، تو اس کا نام لے کر اس پہ لعنت کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا وہ فاسق ہو۔ اس بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی روایت وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جب آپ فجر کی نماز کی آخری رکعت سے رکوع کے بعد سر اٹھاتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں شخص پہ لعنت کر، فلاں شخص پہ لعنت کر۔ اور یہ الفاظ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ لوگ یا تو اللہ ان کی توبہ کرے گا یا اللہ ان کو عذاب دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا اس بات سے کہ آپ نام لے کر ان پہ لعنت کریں۔ دوسری حدیث وہ ہے جسے امام بخاری جناب عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس کو حمار کہا جاتا تھا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا بھی کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراب پینے کے معاملے میں اسے کوڑے بھی مار چکے تھے۔ ایک دن اسے لایا گیا تو آپ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا، تو ایک آدمی نے کہہ دیا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پہ لعنتیں کر، اس کو بار بار لایا جاتا ہے، یہ بار بار شراب پیتا ہے، باز نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تلعنوہ، کہ اس پہ لعنتیں نہ کرو، اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ مطلق طور پہ لعنت کرنا جائز ہے، لیکن ان لوگوں پہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لیکن کسی خاص شخص کا نام لے کر اس پہ لعنت کرنا، تو اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کفر پہ فوت ہوا تھا تو پھر تو اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، ورنہ وہ فاسق و فاجر شخص جس کا نام لے کر آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں تو یہ لعنت درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پہ لعنت کرنے سے روک دیا تھا جو شراب پیا کرتا تھا۔ حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ شراب پینے والوں پہ لعنت کی ہے، لیکن نام لے کر شراب پینے والے پہ لعنت کرنا، اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے منہ سے جب بھی الفاظ نکلیں اس میں مسلمانوں کے لیے دعا ہو، چاہے ان کے لیے خیر کی دعا ہو
یا ہدایت کی دعا ہو، اور ایسے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نام لے کر ان پہ لعنت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔